اے مسلمانوں، میں آپ کو یہی دنیا کی ہیپوکریسی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو سیکولرزم کا دعویٰ کیا جاتا ہے، سیکولرزم اور آزادی رائے، یہ سب باتیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن. یہ دنیا نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف بھونکنے کے لیے. یعنی آپ نبی پاک کی شان میں گالیاں دیں تو دنیا یہ کہے گی فریڈم آف اسپیچ ہے، آزادی ہے بولنے کی ہر ایک کو. لیکن پکڑ کر کے ان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ بولو تو دوسرے دن اندر ہو جائیں گے. کیوں؟ فریڈم آف اسپیچ صرف اور صرف اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن صرف اور صرف قرآن اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے، باقی کسی اور کے ساتھ نہیں. یہ دوہرا معیار ہر زمانے میں رہا ہے. اور سیکولرزم کی بات جو کی جاتی ہے، دنیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے، اور یہ بھی سیکولرزم صرف اور صرف اسلام کے خلاف عمل کرنے کو کہا جاتا ہے. برقعے پر پابندی لگا دو، حجاب پہن کر کے کوئی لڑکیاں نہ آئیں. کالجز میں ابھی کرناٹک میں بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا. ان سے پوچھا جائے تو صرف بات یہ، یہاں سیکولرزم ہے، مذہبیت نہیں آنا چاہیے، سب جس طرح سے جی رہے ویسے رہو. یہ سیکولرزم صرف برقعے اور حجاب کے لیے کیوں ہے؟ کبھی کسی عیسائی نن کے خلاف تو بات نہیں ہوئی آج تک. عیسائی عورتیں بھی پورے حجاب میں رہتی ہیں، نہیں دیکھا ان کی عورتوں کو؟ وہ صرف چہرہ کھلا رکھ کر باقی پورا پہنتی ہیں. آج تک دنیا میں ان عورتوں کے خلاف نہ کسی گورنمنٹ نے کوئی رول پاس کیا، نہ کسی مال نے پابندی لگائی، نہ کسی کالج یا یونیورسٹی نے یہ کہا کہ آپ نن ہیں تو یہ پہن کے نہیں آ سکتی. یہ سیکولرزم بھی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جاب دینے کے لیے داڑھی چھلا کر کے آؤ، آپ داڑھی منڈا کر کے آؤ. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کی داڑھی میں کیا کانٹے لگے رہتے ہیں جو ان کو بہت چبھتے ہیں؟ ہاں سیکولرزم ہے، ہمارے ہاں سیکولرزم ہے، آپ داڑھی نکال کر کے آؤ، جیسے سارے لوگ ہیں ویسے ہیں. سیکولرزم کا یہ چوغا صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک پنجابی سکھ داڑھی رکھ کر کے پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. اس سے نہ پگڑی اتاری جاتی ہے اور نہ داڑھی اتاری جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہیپوکریسی، منافقت. پوری دنیا دوغلے پن پر اتری ہوئی ہے. مسلمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے عزیزوں، میری ان باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ تم ہی ان کے ٹارگٹ ہو، تم ہی ان کے نشانے پر ہو، تیری کٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جگایا تھا مومنین کو، اور ساری دنیا تیری گٹھری تاکی صرف اور صرف تمہاری دشمنی پر ہے. اور دشمنی کس بات کی ہے؟ تمہارے جائیداد کی نہیں. یہ بڑے پیسے والوں سے تھوڑی نا ان کی دشمنی، ان کے سینوں میں جو موجود ایمان ہے اس کی دشمنی ہے. یہ ایمان انہیں بہت بلندی تک لے جا سکتا ہے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے. ایک ایمان والے کی گرمی جب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیصر و کسریٰ کو بھی پلٹ سکتا ہے. تاریخ موجود ہے. تو دنیا جس بات کی دشمنی پر ہے وہ تمہارے سینوں میں موجود ایمان کی. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں. جب آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا مجھے ہی ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کو میرے ہر عمل سے تکلیف ہے، تو کیوں میں ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی داڑھی نکالوں، کبھی ٹوپی چھپاؤں، کبھی لباس بدل دوں، کبھی جو ہے سیکولر بن کر کے آ جاؤں کہ نہیں میاں تم بھی ہمارے ہم بھی ہمارے. تمہیں پتا ہے تمہارے پورے کے پورے بدل جانے سے بھی یہ دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی. اس لیے صرف اور صرف تمہارے پاس راستہ ایک ہی بچتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا،
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔